اس لیے کہتے ہیں کہ تبلیغ یہ انبیاء کرام کا کام ہے۔ تبلیغ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے جی دل نے چاہا کر لیا اور جس دن دل نے نہیں چاہا اس دن ہم نے چھوڑ دیا۔ درد اور غم، کڑن اور فکر جب دل کے اندر پیدا ہونا، پھر ہم دین کے کسی بھی چیز کو بوجھ نہیں سمجھیں گے، بوجھ نہیں سمجھیں گے۔ پھر آج ہمیں درد نہیں ہے نا، فکر نہیں ہے، کڑن نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اس لیے پھر ہوتا کیا ہے کہ دین کے ہر کام کو ہم بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے بوجھ نہ سمجھے، یہ نقصان کی بات ہے۔ دین کی کاموں کو اپنے اوپر سوار کریں، ہر تقاضے کو پورا کریں، چاہے دل چاہے یا دل نہ چاہے۔ تو تبلیغ یہ انبیاء کرام کا کام ہے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بدعت ہے، یہ ایک نئی چیز انہوں نے شروع کی ہے۔ حالانکہ یہ نئی چیز نہیں ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کا کام ہے۔ اس لیے واضح طور پر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اگرچہ مفسرین حضرات یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں مؤذن بھی آ سکتا ہے اور جو اذان دیتا ہے اللہ کی طرف بلاتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لیکن استفہام انکاریہ ومن احسن، یعنی اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی؟ مطلب کیا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جو اللہ کی طرف بلائے لوگوں، دین کی دعوت دے، دین کی طرف بلائے، اور کیا کہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ساتھ ساتھ عمل بھی صالح کرے، نیک عمل کرے، دین کی طرف بلا رہا ہے اور خود بھی عمل صالح کر رہا ہے۔ یہ بات یہاں پہ ضروری ہے۔ ہم دین کی دعوت دیتے ہیں آج کل، دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، لیکن خود عمل سے خالی ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ، قُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے بارے میں تو ہم فکر مند ہیں، دوسروں کو تو مولانا صاحب دعوت دے رہا ہے، مولانا صاحب خطیب صاحب ماشاءاللہ تقریریں جھاڑ رہا ہے دوسروں کے لیے، لیکن خود خالی ہے۔ پردے کا حکم دوسروں کو تو دے رہا ہے، لیکن خود کے گھر میں پردہ نہیں۔ اس لیے قُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کے نبی کو اللہ نے یہی حکم دیا کہ اے میرے محبوب اپنے آپ کو بچا، اور پھر آگے فرمایا وَأَهْلِكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اپنے اوپر بھی محنت ہو اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی محنت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صوفی صاحب خود تو نمازی ہے، خود تو ماشاءاللہ تہجد کی پابندی کرتا ہے، خود حج کرتا ہے، خود چلے 4 مہینے اور جناب علیہ سال لگا رہا ہے، لیکن گھر کا حال یہ ہے کہ سارے جنوں بے دینی کے عالم میں ہیں۔ یہ نہیں، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی محنت ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کا گھرانہ تھا، ہم دیکھیں تو صحیح کتنی محنت کیا کرتے۔ صحابہ کی عورتیں امہات المؤمنین، پڑھے تو دیکھیں، بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل ہم پڑھتے نہیں۔ صحابہ اور صحابیات کے جو ان کی جو زندگی ہے ان کا مطالعہ نہیں کرتے، پھر پھنستے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا انفسکم وأہلیکم نار، کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پر بھی محنت ہو۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہے
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے۔ آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے پہاڑ کے اوپر، سب کو بلایا، سب کو دعوت دی، سارے جمع ہو گئے، ہر ایک قبیلے کا نام لے لے کر آپ نے پکارا، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ایک ایک کا نام لے کے پکارا، سارے پہاڑ کے اوپر جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہو، تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ سب نے کہا آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کیسے جھوٹ بول سکتے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلے حضور کا چچا ابو جہل، ابو لہب، اس نے پتھر اٹھایا اور کہا تبا لک سائر اليوم یا محمد لہذا جمعتنا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا اسی بات کے لیے جمع کیا ہمیں؟ سب سے پہلا پتھر آپ کے سگے چاچا نے اٹھایا، آپ کو مارا۔